بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ڈاکٹر مونگ میری اس کارروائی کو عقبی نشست کا منظر دکھانے والے آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ میری ناکامی اس سے چھپی نہ رہی۔ میرے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات نے اسے بہت کچھ بتا دیا تھا، تاہم وہ خاموش رہا۔ میں اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی لی یان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لی یان کافی دیر سے خاموش تھی۔ میں نے اس کا جائزہ لیا تو اسے غنودگی کی حالت میں پایا۔ وہ ایک طرح سے مجھ پر لدی ہوئی تھی۔ اس کے بدن کے بوجھ ہی نے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا تھا۔ یہ سونے کا وقت نہیں تھا، حالانکہ اس نے اور ڈاکٹر مونگ نے کافی بھی پی تھی۔ میں لی یان کی حالت کو دیکھتے ہوئے یہی سمجھا کہ آج صبح سے رات تک ہونے والی مار کا آرائی نے اسے بری طرح تھکا دیا ہے۔ شاید اسی سبب وہ نیند کی آغوش میں سر ڈالنے کو مچل رہی ہے۔ میں نے اس کا کندھا تھپ تھپایا تاکہ وہ سیدھی ہو کر آرام سے لیٹ جائے، مگر اس نے تھپ تھپاہٹ کے جواب میں آنکھیں نہیں کھولیں اور مزید میرے اوپر گرتی چلی گئی۔ اسے گرنے کے بچانے کے لیے مجبوراً مجھے گھٹنے کا سہارا لینا پڑا۔ میں نے ایک ٹانگ کو ذرا سا اوپر اٹھایا اور گھٹنے پر اس کا سر ٹکا دیا۔ اسی لمحے اس کی گردن ڈھلک گئی اور وہ منہ کے بل میری ران پر آ رہی۔ اب ٹانگ کو واپس اس کی جگہ پہنچانے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ کار باقی نہیں بچا تھا۔ میں اس عمل سے گزرا تو وہ میری ران کو تکیہ بنائے ہوئے مزے سے سو رہی تھی۔ اس کی تراشیدہ نرم و ملائم زلفوں نے میری ران پر پوری طرح قبضہ جما لیا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، میں نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا۔ ڈاکٹر مونگ کی آواز ابھری۔ بیچاری تھک گئی ہے، آج اس نے حد سے زیادہ مشقت کی ہے۔ تھک گئی ہے تو آرام سے سو جائے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ بیچاری سو رہی ہے اور کیسے سوئے گی، وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، میں چاہتا ہوں یہ پوری سیٹ پر آرام سے ٹانگیں پسار کر سو جائے۔ میں تمہارے برابر میں اگلی سیٹ پر آ جاتا ہوں، لیکن لگتا ہے یہ میری سننے کی پوزیشن میں نہیں رہی۔ ہاں، لگ تو مجھے بھی یہی رہا ہے، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ پھر اچانک پوچھا، کیا تمہیں اس کے سر کا بوجھ ناگوار محسوس ہو رہا ہے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ پھر خواہ مخواہ اس کی نیند کیوں خراب کرتے ہو؟ ایسے ہی لیٹے رہنے دو۔ میں نے ڈاکٹر مونگ سے کوئی بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور کھسک کر سیٹ کے آخری کنارے پر پہنچ گیا۔ اس طرح اس سیٹ پر لی یان کے لیے زیادہ گنجائش نکل آئی۔ میں نے اس کے آرام کی خاطر آگے جھک کر اس کی ٹانگوں کو سمیٹا اور اٹھا کر سیٹ پر پھیلا دی۔ وہ تھوڑا سا کسمسائی اور کروٹ بدل کر اپنا منہ کو میرے پیٹ سے لگا دیا۔ اس کی گرم سانس میرے پیٹ کے زیریں حصے کو ٹکور کرنے لگی۔ کروٹ بدلنے کے دوران میں اس نے اپنی ٹانگیں بھی فولڈ کر لی تھی۔ اب وہ گھٹنے اپنے پیٹ میں دبائے اور منہ میرے پیٹ سے لگائے بڑے مزے سے سو رہی تھی۔ میں چند لمحات تک خوابیدہ حسن کو دیکھتا رہا۔ چست جیند نے اس کے جسمانی خطوط کو خاصا نمایاں کر دیا تھا۔ وہ نیپال کی ایک سرد ترین رات تھی اور جیب کے اندر بھی خوشگوار خنکی موجود تھی۔ اس کے باوجود بھی مجھے اپنے بدن پر پسینہ سا رینگتا محسوس ہوا۔ وہ بڑے ازمائشی لمحات تھے۔ میری دسترس میں مجسم خوابیدہ فلپائنی حسن پناہ گزین تھا۔ پناہ دینے والا کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ لی یان میرے پاس شون کی امانت تھی۔ میں نے نیو جرسی سے روانہ ہوتے وقت شون سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی بیوی کا خیال رکھوں گا، اور وہ میں نے اس کا خیال رکھا ہوا تھا۔ میری کنپٹیاں سلگنے لگیں تو میں نے ڈاکٹر مونگ کو مخاطب کر لیا۔ تھکن اپنی جگہ، لیکن لی یان کی یہ اچانک نیند میری سمجھ سے باہر ہے۔ حالانکہ آپ دونوں نے تو کافی بھی پی تھی، آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ حشاش بشاش ہونا چاہیے، میں نے ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ رات کے کھانے سے پہلے تک تو لی یان بہت ایکٹیو تھی۔ ہم نے رتنا پارک میں اچھی خاصی ایکسرسائز بھی کی تھی۔ پتہ نہیں اب کیا ہو گیا ہے، تم اس وقت جھنجھلائے ہوئے ہو، اس لیے لی یان کی نیند کو ایشو بنا رہے ہو۔ ڈاکٹر مونگ نے آئینے میں مجھے گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اس کا اشارہ بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وہ ساحل کے ماحول تک رسائی میں ناکامی پر میری جھنجھلاہٹ کا ذکر کر رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں تھکن نے اسے بے حال کر دیا ہے۔ مردوں کی نسبت عورتوں میں برداشت قوت کم ہوتی ہے، اسی لیے انہیں صنف نازک کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا، ڈاکٹر مونگ تم چاہے کچھ بھی ہو، میں کسی بحث میں پڑنا نہیں چاہتا، مگر میں محسوس کر رہا ہوں ہم نے جو ڈنر کیا ہے اس میں کوئی گڑبڑ تھی۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے کہا، تم اچھی طرح سمجھ رہے ہو میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ وہ ٹٹولنے والے انداز میں مستفر ہوا۔ کیا تم بھی اپنے اندر کوئی گڑبڑ محسوس کر رہے ہو؟ اس کا استفسار یہ ظاہر کرتا تھا وہ میرے اشارے کی تہہ تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے جواب میں بتایا، ہاں میں بھی اپنے اعصاب اور عضلات میں کافی اضملال محسوس کر رہا ہوں۔ میرے دل میں شدت سے یہ خواہش ابھر رہی ہے کہ لمبی تان کر سو جاؤں۔ تم عجیب بات کر رہے ہو وجدان، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔
ہم تینوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا ہے، اگر اس کھانے میں کوئی ایسی ویسی شے ملی ہوئی ہوتی تو وہ تمہاری طرح میں بھی۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ اسی وقت اس نے ایک طویل جماہی لی تھی۔ میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، ڈاکٹر تمہیں ماننا پڑے گا، ہم تینوں کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے، ورنہ رات کے پہلے ہی پہر تمہاری یہ طویل جماہی کیا معنی رکھتی ہے؟ میں اب اپنی آنکھوں میں جلن سی بھی محسوس کر رہا ہوں، وہ بوجھل آواز میں بولا۔ میں نے کہا، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، میں تمہارے خدشے پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہوں وجدان، ڈاکٹر نے تشویشناک لہجے میں کہا۔ مجھے یقین ہو چلا ہے رات کے کھانے میں کوئی بھی نشہ آور اور اعصاب کو مزمل کرنے والی شے ضرور ملی ہوئی تھی، میں نے پروسوک انداز میں کہا۔ ڈاکٹر کے لہجے سے گہری پریشانی چھلکنے لگی، متذبذب انداز میں بولا، مگر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنا تمہارا کام ہے، میں نے بیزاری سے کہا۔ وہ بولا، رات کا کھانا میں خود باہر سے لے کر آیا تھا، فاسٹ فوڈ میں خاص طور پر ہمارے لیے کوئی ملاوٹ کیوں کرے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تم یہ کیوں بول رہے ہو کہ پولیس والوں کے لیے چندر بھی کھانا لے کر آیا تھا؟ میں نے اس کی توجہ چندر کی جانب مبذول کرواتے ہوئے کہا۔ اسی کھانے کا کچھ حصہ ہماری ٹیبل پر بھی پہنچا تھا، اور میں سوچنے والے انداز میں ذرا دیر کو رکا، پھر بھاری آواز میں بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اور اگر ان دونوں کھانوں میں پہلے سے کچھ نہ بھی ملا ہوا ہو تو سرو کرتے وقت تو ملایا جا سکتا ہے نا؟ تم بہت خطرناک بات کر رہے ہو وجدان، وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ کھانا میرے با اعتماد ملازم چندر نے سرو کیا تھا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو چندر نے کھانے میں کسی اعصاب کشیدہ شے کی ملاوٹ کر دی ہوگی؟ ایسا ہونا ناممکن تو نہیں ڈاکٹر مونگ، لیکن چندر بھروسے کا آدمی ہے۔ کس کے بھروسے کا؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہیں کھٹمنڈو میں ڈیرا ڈالے ابھی چند روز ہوئے ہیں، کیا تم چندر کو بھی سیٹل سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے؟ چندر جانوس کا برسوں کا آزمایا ہوا ہے۔ جانوس؟ اوہ، لا محالہ میرے لہجے میں ترشی دار آئی۔ میرے انداز نے ڈاکٹر مونگ کو گہری تشویش میں مبتلا کر دیا۔ الجھن زدہ لہجے میں بولا، جانوس کی نیت پر شک کرنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، اور جانوس کے لیے چندر ایک قابل بھروسہ جان نثار ہے۔ میں نے قدرے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، ڈاکٹر تم مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہو، جرائم کی دنیا میں وفاداریاں بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ عین ممکن ہے چندر ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں بک گیا ہو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے کہا، تم رتنا پارک والے جس بنگلے پر ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں تم پر 2 مرتبہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ پہلی بار تم نے 4 انتہائی خطرناک فائٹرز کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا، دوسری دفعہ درجن بھر مسلح افراد نے شب خون مارا۔ ہماری خوش قسمتی کہ ہم زندہ ہیں اور وہ حملہ آور عبرتناک انجام سے 2-4 ہو چکے ہیں۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر اپنی آواز پر قابو پاتے ہوئے مزید کہا، اگر میری تھیوری کے مطابق سوچا جائے تو چندر ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن گیا تھا۔ تمہیں نہایت ہی رازداری کے ساتھ سٹی اسپتال سے رتنا پارک اس بنگلے پر منتقل کیا گیا۔ یہ راز جانوس انسپیکٹر شیوا اور چندر کے سوا کسی اور کو معلوم نہیں تھا۔ ذرا سوچو، 4 مشاق فائٹر کیوں کر تمہارا سراغ لگانے میں کامیاب ہوئے؟ یقیناً چندر نے اپنے نئے آقاؤں کو اس بارے میں بتایا ہوگا۔ انہوں نے تم سے نبڑنے کے لیے مارشل آرٹس کے بہترین ماہرین کو بھیجا۔ ان کی بدقسمتی کہ وہ منہ کی کھا کر یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد مسلح افراد کی ایک بھاری جمعیت کو روانہ کیا گیا، بے دریغ فائرنگ کرتے ہوئے اس بنگلے کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتے تھے۔ میں نے ذرا دیر کو رک کر سانس درست کی، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس مرتبہ انہوں نے پولیس والوں کو سمیت چندر کو بھی گولیوں سے بھون ڈالا تاکہ ثبوت کے طور پر نہ رہے بانس اور بعد میں نہ بجے بانسری۔ حملہ آوروں کو یقین تھا کہ کھانے میں ملی ہوئی نشہ آور دوائی کے باعث ہم خاصے کمزور ہو چکے ہوں گے، لہٰذا انہیں مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ بڑی آسانی سے ہمیں خاک و خون میں نہلا کر چلتے بنیں گے، لیکن ہماری مضبوط اعصابی ان کے لیے غلط فہمی بن گئی۔ ہم نے پوری طرح ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا اور اپنے بجائے انہیں خاک و خون کا تحفہ دیا، مگر یہ مضبوط اعصابی کب تک چلے گی؟ لی یان تقریباً بے ہوش پڑی ہے اور ہم دونوں بھی غنودگی کی طرف جا رہے ہیں۔ میرا مشورہ ہے ڈاکٹر، جیپ کی رفتار قدرے کم کر دو۔ اس اونچے نیچے پہاڑی راستے پر سفر کرتے ہوئے اگر سٹیئرنگ پر تمہارے ہاتھ بہک گئے تو ہم بیٹھے بٹھائے موت کی آغوش میں پہنچ جائیں گے۔ موت کو تھپک تھپک کر سلانا خوب آتا ہے۔ میں نے تمہارے کہنے سے پہلے ہی رفتار کم کر دی ہے، ڈاکٹر نے انکشاف کیا۔ میرے لیے یہ اس صورت انکشاف تھا کہ رفتار کی کمی کو میں محسوس نہیں کر سکا تھا، اس کا مطلب تھا مجھ پر ڈنر نے اچھا خاصا اثر کیا تھا۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، کیا اب بھی تمہیں یقین نہیں آ رہا کہ ہم کسی گہری سازش کا شکار ہو گئے ہیں؟ یقین آ گیا ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ جیپ بری طرح لہرائی۔ میں نے سیدھا ہوتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، ڈاکٹر سنبھل کر ڈاکٹر، اس وقت 3 زندگیاں تمہارے رحم و کرم پر ہیں۔ میرے اچانک اچھل کر سیدھا ہونے کے باعث لی
یان کا سر میری ران سے ہٹ کر سیٹ پر چلا گیا۔ وہ ذرا کسمسائی پھر ساکت ہو گئی۔ یہ ایک جھٹکا اس کی نیند توڑنے میں ناکام رہا تھا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ سب سے زیادہ وہی متاثر ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے عقل مندی کا ثبوت دیا اور جیپ کو سڑک سے اتار کر ایک سائیڈ پر کھڑا کر دیا۔ سڑک کی باقاعدہ سیاہ پٹی کے ساتھ ساتھ دونوں جانب 8-8 فٹ تک زمین کو ہموار کر کے چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ کسی ہنگامی صورتحال میں گاڑی کو کنارے لگایا جا سکے۔ اس طرح دونوں طرف سے رواں دواں ٹریفک میں کوئی تعطل واقع نہ ہوتا۔ ویسے ٹھنڈی ٹھار رات میں وہ سڑک کسی سنسان قبرستان کا منظر پیش کر رہی تھی۔ جب سے ہم ہائی وے پر داخل ہوئے تھے ہم نے بمشکل 3 گاڑیوں کو اپنے قریب سے گزرتے دیکھا تھا۔ اب کیا ارادہ ہے ڈاکٹر؟ میں نے پرتشویش انداز میں استفسار کیا۔ وہ بولا لی یان مزے سے سوتی رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم دونوں جس حالت میں ہیں اس میں ڈرائیونگ کو جاری نہیں رکھا جا سکتا۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں اب کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا آگے بڑھنا بھی ضروری ہے۔ آج آدھی رات کے بعد بدھ نیل کنٹھ والی عبادت گاہ میں قیامت آنے والی ہے اور اس قیامت کا مقابلہ ہمیں ہی کرنا ہے، اور اس سے پہلے مجھے ہائی وے والی بستی میں ساحل سے بھی ملاقات کرنا ہے۔ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے، ڈاکٹر نے اسٹیئرنگ کو تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ رفتار کی کمی کے باعث ہم کافی وقت ضائع کر چکے ہیں۔ کچھ وقت وہاں بنگلے میں ہونے والی مارا ماری میں نکل گیا، ہمیں جلد از جلد بستی تک پہنچنا ہوگا۔ آئیڈیا کیا ہے تمہارے ذہن میں؟ وہ بولا جیپ سے باہر اچھا خاصا ٹھنڈا موسم ہے، اگر ہم اس موسم میں نکل کر اپنے ہاتھ پاؤں کو کچھ زحمت دیں تو اعصاب اور دماغ پر چھائی ہوئی یہ کسل مندی چھٹ سکتی ہے۔ نیک خیال ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا، مجھے تمہارا آئیڈیا پسند آیا۔ پھر ہم دونوں جیپ سے باہر نکل آئے۔ پہلے 10 منٹ تک ہم وارم اپ ایکسرسائز کرتے رہے۔ اس شدید موسم میں وارم اپ ہونا اتنا آسان نہیں تھا اور ہم در حقیقت وارم اپ ہونا بھی نہیں چاہتے تھے۔ دراصل ہاتھ پاؤں کی حرکات تو اس لیے تھی کہ ہمارے ذہنوں پر چھائی ہوئی دھند دھل جائے تاکہ نشہ آور خوراک کے اثرات زائل ہو سکیں۔ انسان کے اعضاء اور اعصاب میں ایک گہرا ربط پایا جاتا ہے اور یہ ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ اگر آپ ہاتھ پاؤں ذرا ڈھیلے چھوڑ کر آرام سے لیٹ جائیں تو اعصاب میں بھی نرمی اور لچک پیدا ہو جاتی ہے، پھر خواہ مخواہ ہی نیند آنے لگتی ہے۔ اسی طرح اگر اعصاب کسی شے کے زیر اثر ہوں تو ہاتھ پاؤں خود بخود ڈھیلے پڑنے لگتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ آخر الذکر صورتحال تھی۔ 10 منٹ کی اس مشقت میں ہم نے آپس میں 3 منٹ کی ایک محفوظ فائٹ بھی کی، جس کے نتیجے میں ہمارا دماغ حشاش بشاش اور چاقو چوبند ہو گئے، گویا ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ واپس جیپ میں بیٹھنے سے قبل ہم نے یوگا کی مشقیں بھی کی تاکہ تازہ آکسیجن سے پھیپھڑوں اور دماغ کو تازگی ملے۔ ہم پوری طرح فٹ ہو کر جیپ کی جانب بڑھے ہی تھے کہ ہمیں چونک جانا پڑا۔ دور نشیب میں کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس اچھلتی دکھائی دی۔ وہ وہی سمت تھی جدھر سے ہم آ رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا ہماری طرح کوئی اور بھی کھٹمنڈو کی طرف سے ہائی وے پر چلا آ رہا تھا۔ میں نے نگاہوں میں ڈاکٹر مونگ کو اشارہ کیا اور ہم اپنی جیپ میں آ بیٹھے۔ لی یان ابھی تک اسی طرح عقبی نشست پر آڑی ٹیڑھی بے سود پڑی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کی جانب کھلنے والی کھڑکی کا شیشہ بھاگ کر دیا تاکہ کھڑکی کے راستے اندر پہنچنے والی ٹھنڈک اس کے آواز کا مساج کر سکے۔ اس طرح وہ خود گہری غفلتانہ نیند سے بیدار ہو جاتی۔ اگر وہ نارمل روزمرہ کی نیند سو رہی ہوتی تو تشویش والی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ ہمیں کھانے میں کوئی ایسی ویسی چیز کھلا دی گئی ہے، لی یان کا جلد از جلد ہوش میں آنا بہت ضروری تھا۔ کھڑکی اور شیشے والی کارروائی سے فارغ ہونے کے بعد میں پیسنجر سیٹ پر آ بیٹھا اور ڈاکٹر مونگ نے جیپ کو کچے میں سے نکال کر باقاعدہ سڑک پر پہنچا دیا۔ ایک مرتبہ پھر کھٹمنڈو سے ہائی وے والی بستی کی جانب ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ اب ہم دونوں پوری طرح ہوش و حواس میں تھے۔ ڈاکٹر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، شاکا ہماری طرف سے پریشان ہو رہا ہوگا۔ میں نے اسے 10 بجے تک بستی میں پہنچنے کے بارے میں بتایا تھا اور اس وقت رات کے 10:30 بج رہے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق ابھی تک ہم کھٹمنڈو اور بستی کے وسط میں موجود ہیں۔ بستی تک پہنچتے 11 تو بج ہی جائیں گے۔ میں نے کہا اگر شاکا ہماری وجہ سے پریشان ہوگا تو اسے چاہیے فون کر کے تم سے اس تاخیر کا سبب معلوم کرے۔ کیا اس کے پاس تمہارا موبائل نمبر بھی ہے؟ میں نے اسے اپنے تمام نمبر لکھوا رکھے ہیں، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے شاکا بڑے مزے سے وہاں بستی میں تمہارا انتظار کر رہا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر اسے تمہارا جانب سے کوئی پریشانی لاحق ہوتی یا پھر وہاں بستی میں کسی قسم کی گڑبڑ کا امکان ہوتا تو وہ اب تک تم سے ٹیلی فونک رابطہ کر چکا ہوتا۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ لاڈ بدھا خیر کرے۔ پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے اس نے کہا، ویسے اس وقت تک بستی والی دکانیں بند ہو چکی ہوں گی۔ اگر شاکا کو ٹیلی فون کی ضرورت محسوس ہوئی بھی تو وہ فون نہیں کر سکے گا۔ ڈاکٹر مونگ ساحل والا معاملہ بہت ہی اہم ہے، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں چاہیے تھا ایک آدھ موبائل فون شاکا کو بھی دلوا دیتے تاکہ وقت بے وقت
وہ تمہاری رسائی میں رہتا۔ وہ بولا موبائل فون والا آئیڈیا پہلے میرے ذہن میں بھی آیا تھا، لیکن پھر میں نے کچھ سوچ کر اسے رد کر دیا۔ کیا سوچ کر تم نے اس معقول اور مفید آئیڈیا کو رد کر دیا؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ اس نے بتایا شاکا اس بستی کا ایک عام اور بے ضرر انسان ہے، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ وہ موبائل جیسی سہولت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے شاکا کی ذات پر کوئی شک کی نظر ڈالے۔ میں نے اس سلسلے میں ڈاکٹر سے بحث کرنا ضروری نہ سمجھا، حالانکہ مجھے اس کے خیالات سے اتفاق نہیں تھا۔ میرے حساب سے شاکا کے پاس موبائل فون بہت ضروری تھا، وہ اسے چھپا کر رکھتا اور بوقت ضرورت اس کا استعمال کرتا۔ خواہ مخواہ موبائل فون کی نمائش کی کوئی ٹک نہیں بنتی تھی جب تک دوسروں کو نظر اس موبائل پر نہ پڑ جاتی۔ کوئی اسے شاک کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے عقب نما آئینے میں جھانکتے ہوئے کہا، لگتا ہے ان لوگوں کو کہیں پہنچنے کی بہت جلدی ہے۔ وہ بہت غیر محتاط انداز میں ڈرائیونگ کر رہے ہیں۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی حرکات سے اندازہ ہوتا ہے وہ اچھلتے کودتے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کی رفتار خاصی خطرناک ہے۔ ڈاکٹر مونگ اس گاڑی کا ذکر کر رہا تھا جس کی ہیڈ لائٹس میں نے بھی دور نشیب میں چمکتی ہوئی دیکھی تھی۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، جلدی تو ہمیں بھی ہے ڈاکٹر، ہم اپنے پروگرام سے 1 گھنٹہ لیٹ ہو چکے ہیں، لیکن میں تمہیں رف ڈرائیونگ کا مشورہ نہیں دوں گا۔ ہم تاریک رات میں اس وقت ایک خطرناک پہاڑی راستے پر سفر کر رہے ہیں۔ جلدی میں ہونے والی کوئی بھی غلطی ہمیں منزل کے بجائے کہیں اور بھی پہنچا سکتی ہے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ تم فکر نہ کرو، میں بہت احتیاط سے اور دیکھ بھال کر جیپ کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ میں نے عقبی نشست کا منظر دکھانے والے آئینے میں لی یان کا جائزہ لیا۔ وہ ہنوز غفلت کی نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ میں اس کی طرف سے خاصا متفکر تھا، مجھے فکر مند ہونا بھی چاہیے تھا۔ میں نے شون سے اس کی حفاظت کا وعدہ کر رکھا تھا۔ پہاڑی راستے کے سبب پہنچنے والے جھٹکوں اور ہچکولوں نے عقبی نشست پر لی یان کی پوزیشن بدل دی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کھڑکی کے راستے پہنچنے والی ٹھنڈک نے اسے کروٹ بدلنے پر مجبور کر دیا ہو۔ عقب نما آئینے میں اس کا چہرہ مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھی، وہ بے خبر تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ ویسے جیپ روکنے کے بعد میں نے اور ڈاکٹر مونگ نے بڑی توجہ سے اسے چیک کیا تھا۔ اس کے وائٹل سائنز تسلی بخش تھے، بس وہ غفلت کی نیند میں تھی۔ اس کی زندگی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا۔ لی یان کی معصومیت کو دیکھتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ ہم نے اس کے چہرے کی پفنگ اور ہیئر سٹائل کی تبدیلی کا پروگرام بنایا تھا، لیکن رتنا پارک والے بنگلے میں وہ خونریز واقعات اتنی تیزی سے رونما ہوئے کہ ہمیں خود پر توجہ دینے کا ہوش نہیں رہا تھا۔ لی یان کے میک اپ کے بارے میں کب سوچتے؟ ان حالات میں پہلی فرصت میں اس بنگلے کو خیر بات کہنا ضروری تھا، اور یہ ضروری کام ہم نے پہلے کیا تھا۔ لی یان کے چہرے کی پفنگ اور ہیئر سٹائل کے بارے میں بستی میں پہنچنے کے بعد بھی سوچا جا سکتا تھا۔ ہم جو بیگ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اس میں میک اپ کے حوالے سے مکمل رینج موجود تھی۔ وجدان، یہ لوگ تو سر پر چڑھے آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے بھی تھوڑا سا جھک کر عقبی منظر دکھانے والے آئینے میں جھانکا تو تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ ہمارے پیچھے آنے والی گاڑی واقعی بڑے خطرناک انداز میں آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کی رفتار اور راستے کی صورت کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا تھا اس گاڑی میں موجود افراد کو اپنی زندگی سے ذرا بھی پیار نہیں۔ میں نے حالات کی نزاکت کے پیش نظر ڈاکٹر کو مشورہ دیا، ڈاکٹر مونگ جیپ کو ایک طرف ہٹا کر اس گاڑی کو اوورٹیک کا موقع دو، ورنہ مجھے تو یوں لگ رہا ہے یہ لوگ ہمیں رونتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر اس گاڑی نے اوورٹیک کے لیے ہارن بجانا شروع کر دیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ انہوں نے ہماری گفتگو سن لی ہو، اگرچہ ماحول میں ہر سو تاریکی رچی بسی تھی۔ ہم ہیڈ لائٹس کی روشنی نے ہمیں بتا دیا کہ وہ کوئی ہیوی گاڑی تھی۔ میرا اندازہ اسٹیشن ویگن کا تھا۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر اس گاڑی کو آگے بڑھنے کا موقع فراہم کرتا، تاریک یک بستہ فضا فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ ہم دونوں نے تشویش بھری نظروں سے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر نے جیپ کی سپیڈ میں اضافہ کر دیا۔ میں نے کہا، کیا کر رہے ہو ڈاکٹر؟ کیا کر رہا ہوں؟ اس کی جلائی ہوئی آواز ابھری۔ میں نے چیخ سے مشابہ آواز میں کہا، یہ بہت خطرناک ہے۔ تاریکی اور راستہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ ہم کوئی بہت بڑا نقصان اٹھا لیں گے۔ ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ وہ جیپ کی رفتار کو بتدریج بڑھاتے ہوئے بولا۔ میں نے وحشت زدہ نظر سے عقب میں دیکھا۔ ہمارے پیچھے آنے والی گاڑی نے ہارن بجانا بند کر دیا تھا، تاہم اس کی رفتار میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے بڑے لرزہ خیز
انداز میں تاریک سڑک پر دوڑنے لگی۔ میں نے واضح طور پر دیکھ لیا وہ ایک اسٹیشن ویگن تھی۔ اب اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ وہ لوگ ہمارا تعاقب کرتے ہوئے وہاں پہنچے تھے، اور تھوڑی دیر پہلے چلنے والی گولی نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ہمارے دشمن تھے۔ وہ فائر یقیناً ہماری جیپ پر کیا گیا تھا۔ ہماری خوش قسمتی جیپ اس گولی سے محفوظ رہی۔ ڈاکٹر نے ڈرائیونگ پر کنٹرول برقرار رکھتے ہوئے اپنے ایک پاؤں کو کک کے سے انداز میں جیپ کے ڈیش بورڈ کے نیچے والے واقعہ خلا میں چلایا۔ کھٹک کی آواز پیدا ہوئی۔ یہ وہی خلا تھا جہاں میں نے پاؤں رکھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے ایک خفیہ خانہ کھول دیا ہے، وہاں 2 آٹومیٹک رائفلیں رکھی ہیں، وہ نکال لو، ان لوگوں کو تعاقب سے روکنا ہوگا۔ میں نے پلک جھپکتے میں تھوڑا جھک کر دونوں مذکورہ رائفلیں اس خفیہ خانے سے برآمد کر لی۔ وہ پوری طرح لوڈ تھی۔ ایک گن کو میں نے ڈاکٹر کی سیٹ کے ساتھ کھڑا کر دیا، دوسری کو اپنے ہاتھ میں سنبھال لیا۔ وہ دونوں 7mm کی گنیں تھیں۔ فائر کے بعد متعاقب گاڑی کی طرف سے مزید کوئی گولی نہ چلی۔ انہوں نے ہارن کی ضرورت بھی محسوس نہ کی، البتہ انہوں نے ہمیں روکنے اور دہشت زدہ کرنے کے لیے ایک دوسرا راستہ اپنایا۔ میں جیسے ہی گن تھام کر سیدھا ہوا، ہماری جیپ کو ایک خوفناک دھکا لگا۔ تعاقب میں آنے والی اسٹیشن ویگن نے ہماری جیپ کو ایک ہنگامہ خیز بوسہ دیا تھا۔ اس ٹکر کے نتیجے میں جیپ کے اندر ایک نسوانی مدم چیخ ابری۔ میں نے بے ساختہ پلٹ کر جیپ کی عقبی نشست کو دیکھا۔ لی یان مجھے وہاں دکھائی نہیں دی۔ جیپ کی پشت پر لگنے والی خطرناک دھکے نے لی یان کو سیٹ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، اور یقینی بات تھی کہ وہ اس وقت دونوں سیٹوں کے درمیان واقع خلا میں فٹ میٹ پر پڑی تھی۔ میں نے اپنی سیٹ سے اٹھ کر لی یان کو دیکھنا چاہا تو ڈاکٹر مونگ نے ٹھوس لہجے میں کہا، وہاں جہاں پڑی ہے پڑی رہنے دو، اس کے لیے سب سے زیادہ محفوظ جگہ وہی ہے۔ تم تعاقب میں آنے والوں کی راہ کھوٹی کرنے کی کوشش کرو۔ بات ختم کرتے ہی ڈاکٹر مونگ نے جیپ کی اندرونی لائٹ کو آف کر دیا۔ جیپ کا اندرونی ماحول اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اب باہر اور آس پاس سے جیپ کے اندر جھانکا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے ایک طرف کے محاذ کو پوری ذہنی بیداری کے ساتھ سنبھال لیا۔ میں نے پسنجر سیٹ والی کھڑکی کا شیشہ گرایا اور اپنے بلائی دڑ کو ٹھنڈی ٹھار فضا کے سپرد کر دیا۔ جسم کے اسی حصے میں میرے دونوں ہاتھ بھی پیوست تھے، اور ان ہاتھوں میں ایک خطرناک 7mm دبی ہوئی تھی۔ میں نے جیپ سے باہر نکلے ہوئے اپنے جسم کو ایک خاص زاویے سے موڑا اور 7mm سے اسٹیشن ویگن کی ہیڈ لائٹس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو ممکن ہے وہ گاڑی کے پہیوں پر فائرنگ کرتا، مگر میں نے ایک خاص وجہ سے ہیڈ لائٹس کو چنا تھا۔ میرے سامنے اس وقت متعاقب اسٹیشن ویگن کے جسم کے 3 حصے کھلے ہوئے تھے، پاؤں، پیٹ اور آنکھیں۔ میں اپنی جیپ میں رہتے ہوئے بآسانی اسٹیشن ویگن کے ٹائروں، ونڈ سکرین اور ہیڈ لائٹس کو نشانہ بنا سکتا تھا۔ میں نے اس بدبخت کو مجروح یا معذور کرنے کی بجائے اندھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے ہی لمحے 7mm گن گرج اٹھی، اس کے ساتھ ہی اسٹیشن ویگن کی لائٹس چکنا چور ہو گئی۔ میں نے نشانہ باندھ کر جو برسٹ مارا تھا، اس نے متعاقب گاڑی کی دونوں آنکھوں سے اندھا کر دیا۔ اب وہ اسٹیشن ویگن تاریک رات میں ہماری جیپ کو دیکھنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میں واپس پیسنجر سیٹ پر پہنچا اور ڈاکٹر مونگ سے کہا، جیپ کی رفتار کو بڑھا دو، وقت کی بات ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں تیز رفتاری کے حق میں نہیں تھا، اور اب خود ہی ڈاکٹر کو سپیڈ بڑھانے کا مشورہ دے رہا تھا۔ یہ سب نظریہ ضرورت کا کھیل ہے۔ ڈاکٹر فلائنگ فلائٹ کا ماہر ضرور تھا، لیکن وہ جیپ کو اڑا کر نہیں لے جا سکتا تھا۔ اسے جیپ کو اسی سڑک پر دوڑانا تھا۔ اسٹیئرنگ پر قابو رکھتے ہوئے اس نے جیپ کی رفتار میں خاطر خواہ اضافہ کر دیا اور ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، میں تو انہیں پیچھے چھوڑنے کی کوشش کر ہی رہا ہوں، تم بھی انہیں روکنے کی چارہ جوئی کرو۔ میں نے اگلے ہی لمحے اپنے جسم کے نصف بلائی حصے کو جیپ کی کھڑکی سے باہر پہنچا دیا۔ گن بدستور میرے ہاتھ میں تھی۔ اسٹیشن ویگن کے تعاقب سے مکمل نجات کے لیے اس کے پاؤں کو گائل کرنا بھی ضروری ہو گیا تھا۔ یہ بھی نظریہ ضرورت کا ایک رخ تھا۔ میں نے جیسے ہی 7mm کو سیدھا کر کے ٹریگر دبانا چاہا، ہماری جیپ کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ اسی لمحے اسٹیشن ویگن نے عقب سے جیپ کو ٹکر ماری تھی۔ اسٹیشن ویگن کم وقت ہماری جیپ کی دم سے گویا بندی چلی آ رہی تھی۔ میں دھکا کھانے کے سبب اپنے ٹارگٹ پر فائر نہ کر سکا۔ دوبارہ سنبھل کر جب میں نے یہ کوشش کرنا چاہی تو میدان جنگ کے نقشے میں تھوڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ اسٹیشن ویگن میری فائرنگ رینج میں نہیں رہی تھی۔ دوسری مرتبہ وہ ڈرائیونگ سائیڈ میں نمودار ہوئی۔ اب اس کا انداز اوورٹیک کرنے والا تھا۔ میں سمجھ گیا وہ لوگ ہم سے آگے نکل کر ہماری راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہونے کا عزم رکھتے ہیں۔ اگر اسٹیشن ویگن ہماری جیپ کے سامنے پہنچ کر ایسی کوئی کوشش کرتی تو لامحالہ ہم جیپ روکنے پر مجبور ہو جاتے، بصورت دیگر ہمیں اسٹیشن ویگن سے ٹکرانا ہوتا۔ میں نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنی نشست کے اوپر سے ہوتے ہوئے عقبی نشست پر پہنچ گیا۔ میں نے سرسری انداز میں لی یان کا جائزہ لیا۔ وہ فٹ میٹ پر بے سود پڑی تھی۔ میں پوری توجہ سے محاذ پر ڈٹ گیا۔ میں نے بڑی احتیاط سے کھڑکی کا شیشہ اتنا سا
کھول لیا جہاں سے میں گن کے بیرل کو باہر نکال سکوں۔ اسٹیشن ویگن اب تقریباً جیپ کے متوازی چل رہی تھی۔ ویگن کی کھڑکیوں پر پردے گرے ہوئے تھے، اس لیے میں اندازہ نہیں لگا سکتا تھا اس کے اندر کتنے دشمن موجود ہیں۔ میں نے جیسے ہی اسٹیشن ویگن پر 7mm کو استعمال کرنا چاہا، وہ گولی کی رفتار سے آگے بڑھ گئی۔ میں پلکیں جھپکا کر رہ گیا۔ میری نگاہ نے ایک ناقابل یقین نظارہ دیکھا تھا۔ میں نے سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں گاڑیوں کو اوورٹیک کرتے دیکھا تھا، مگر ایسی صورت کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ میں نے سیکنڈ کے 10ویں حصے میں یہ حیرت انگیز منظر دیکھا اور اگلے ہی لمحے میری حیرت کی وضاحت ہو گئی۔ رات کی تاریکی اور سناٹے میں ٹائروں کی مخصوص چرچراہٹ ابھری اور میں اپنی جگہ پر توازن قائم نہ رکھ سکا۔ اگلے ہی لمحے صورتحال میری سمجھ میں آ گئی۔ ڈاکٹر نے اچانک جیپ کے بریک لگا دیے تھے، جس کے سبب اسٹیشن ویگن جیپ کے پہلو سے گولی کی رفتار سے آگے نکل گئی تھی۔ تھوڑے فاصلے پر آگے جا کر وہ ویگن بھی رک گئی۔ اس دوران میں ڈاکٹر مونگ بھی آٹومیٹک 7mm سنبھال چکا تھا۔ میں نے اپنی گن پر کنٹرول حاصل کیا اور شفاق لہجے میں ڈاکٹر سے کہا، ان خبیثوں سے یہیں نمٹ لیا جائے تو اچھا ہے، ورنہ یہ ہمارے ساتھ ہی بستی تک پہنچیں گے۔ میں نے ان سے نمٹنے کے لیے ہی جیپ روکی ہے۔ ڈاکٹر نے چٹانی لہجے میں کہا، انہیں اپنے ساتھ بستی تک لے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں پوچھا، کیا ہم ان کے استقبال کے لیے جیپ سے باہر نکل جائیں؟ ڈاکٹر نے اپنے سامنے سڑک پر کھڑی اسٹیشن ویگن کو گہری نظر سے دیکھا اور بولا، میرا خیال ہے ہمیں ان کے برآمد ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہم سے ملاقات کی خواہش وہ لوگ اپنے دلوں میں بسا کر یہاں پہنچے ہیں۔ ٹھیک کہتے ہو، میں نے اسٹیشن ویگن اور جیپ کے مابین فاصلے کو نگاہ میں تولتے ہوئے کہا، وہاں کھڑے کھڑے تو وہ ہمیں نشانہ نہیں بنا سکتے، انہیں ویگن سے نکل کر ہماری طرف آنا ہوگا۔ ہم جیپ کے اندر رہتے ہوئے انہیں آسانی سے شکار کر سکتے ہیں۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر وہ اسٹیشن ویگن دوبارہ حرکت میں آ گئی۔ یہ حرکت اس نے ریورس گیئر میں کی تھی۔ ڈاکٹر نے گن کو پیسنجر سیٹ پر رکھا اور تھرتھراتی ہوئی آواز میں بولا، میں ایک چال چل رہا ہوں، تم پوری طرح ہوشیار رہنا۔ جیسے ہی اسٹیشن ویگن فائرنگ رینج میں آئے تم 7mm کا دانا کھول دینا۔ اوکے، آئی ایم ریڈی، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں نہیں جانتا تھا ڈاکٹر نے کون سی چال چلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بہرحال میں ریڈ الرٹ ہو کر آنے والے سنگین لمحات کا انتظار کرنے لگا۔ اسٹیشن ویگن بیک گیئر میں چلتے ہوئے تیزی سے پیچھے آ رہی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ فائرنگ رینج میں آتی، ڈاکٹر نے ایک جھٹکے سے جیپ کو آگے بڑھا دیا۔ دونوں گاڑیاں تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آنے لگی۔ وہ بہت ہی نازک لمحات تھے، کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا اور اس ہونے کا نتیجہ دونوں پارٹیوں کے لیے مختلف اثرات کا حامل ہوتا۔ میں اپنی گن سے گولیاں برسانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اسٹیشن ویگن کی طرف سے فائرنگ کا آغاز ہو گیا۔ ڈاکٹر جیسے اس ماحول سے بیگانہ ہو گیا تھا، وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر جیپ کو آگے بڑھاتا چلا گیا۔ اسٹیشن ویگن والوں کی کوشش تھی کہ وہ اپنی گاڑی کو جیپ سے ٹکرا دیں، اس کے ساتھ ہی وہ جیپ کی جانب گولیاں بھی اچھال رہے تھے تاکہ ہمیں کسی جوابی کارروائی کا موقع نہ مل سکے، لیکن میں تو دشمنوں کے حرکت میں آنے سے پہلے ہی تیار بیٹھا تھا۔ جب دونوں گاڑیوں کے بیچ اتنا فاصلہ رہ گیا کہ کسی بھی لمحے وہ ایک عظیم الشان تصادم کو جنم دے سکتی تھی، تو ڈاکٹر نے بڑی صفائی سے اسٹیئرنگ کو ایک جرک دی اور جیپ کو ایک مخصوص زاویے سے آگے بڑھاتا چلا گیا۔ اس لمحاتی جرک نے جیپ کو لرزا کر رکھ دیا، تاہم اس دوران میں مجھے بھرپور فائرنگ کا موقع مل گیا۔ جیسے ہی اسٹیشن ویگن ہمارے جیپ کے قریب پہنچی، میں نے اس کے عقبی ٹائروں پر ایک طویل برسٹ مارا۔ بیک گیئر میں گاڑی کو کنٹرول میں رکھنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے، پھر ہماری جیپ بھی لہراتی ہوئی آگے بڑھی تھی، لہٰذا میری فائرنگ سے اسٹیشن ویگن کے ٹائر محفوظ رہے، البتہ وہ جیپ کی سائیڈ لگنے سے تھوڑا ڈگمگا چکی تھی۔ چنانچہ میری گن سے نکلنے والی گولیوں نے اسٹیشن ویگن کی باڈی کا مزاج پوچھ لیا، پھر ہمارے درمیان دو طرفہ فائرنگ ہونے لگی۔ میں نے ڈاکٹر مونگ سے کہا، ہمیں جیپ سے باہر نکل کر ان پر فائرنگ کرنا چاہیے تاکہ ان کی فائرنگ کا زاویہ تبدیل ہو سکے۔ ابھی تک تو ہماری جیپ محفوظ اور سفر کرنے کے قابل ہے، کوئی اندھی گولی اس کے فیول ٹینک میں گھس گئی تو ہم خود کو نار جہنم کے حصار میں پائیں گے۔ جیپ کے عقبی حصے میں خطرناک ایندھن سے بھرے ہوئے 2 کین بھی رکھے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری ایک ساتھی اس جیپ کے فٹ میٹ پر بے ہوش پڑی ہے۔ میری تجویز ڈاکٹر کی سمجھ میں آ گئی۔ ہم اپنی سائیڈ کا دروازہ کھول کر جیپ سے باہر کود گئے۔ ڈاکٹر جیپ کے اگنیشن میں چابی نکالنا نہیں بھولا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔